بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عمران رشید ہے اور ہم آج سی ڈی تھرڈ ایئر اور ایم ڈی تھرڈ ایئر کی کلاس ہے جس میں ہم ہائیڈرالکس ان کا ایک سبجیکٹ ہے اور بورڈ کی طرف سے جو ہمیں ایک لسٹ پرووائڈ کی جاتی ہے اس میں ان کا ایک لسٹڈ پریکٹیکل ہے. بڑا ایک اہم ایکوپمنٹ ہے جسے ہائیڈرالک بینچ کا نام دیتے ہیں. اس ہائیڈرالک بینچ کے ساتھ ایک اپریٹس لگایا گیا ہے جسے فلوئڈ فریکشن اپریٹس کہتے ہیں. آج ہماری اس ایم ڈی تھرڈ ایئر اور سی ڈی تھرڈ ایئر کی کلاس نے ہائیڈرالک بینچ کے ذریعے کوئی بھی لیکوڈ ہم اس میں پانی کو کنسیڈر کریں گے اس کو فلو کروا کے اس کے بہاؤ کو فلوئڈ فریکشن اپریٹس کو دیکھ کر اس سے سڈن کنٹریکشن اور سڈن ایکسپینشن اسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. بیسیکلی سی ڈی تھرڈ ایئر اور ایم ڈی تھرڈ ایئر میں اس ہائیڈرالکس کا جو سبجیکٹ ہے اس پر فلو آف لیکوڈز کے مختلف پریکٹیکلز کیے جاتے ہیں اور یہ مختلف جگہ پر یہ ہائیڈرالک بینچ اور فلوئڈ فریکشن اپریٹس یوز ہوتا ہے. تو ہمارا آج کا یہ جو پریکٹیکل ہے اس میں جو سب سے اہم پہلا حصہ ہے جسے ہائیڈرالک بینچ کا نام دیا جاتا ہے. یہ ہائیڈرالک بینچ مشتمل ہوتا ہے 3 سے 4 اہم حصوں پر. اس میں سب سے پہلے اس کے نیچے ایک ٹینک ہوتا ہے. آپ لوگ کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا ایک مین ٹینک ہے جو پلاسٹک کا یا فائبر کا بنا ہوتا ہے. اسے سم ٹینک کا نام دیا جاتا ہے. اس میں ہم پانی باہر سے نلکے کا یا کسی بھی پائپ کے ذریعے پانی لا کے اس میں اکٹھا کر دیتے ہیں. جب یہ سم ٹینک میں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس میں ایک دوسرا ٹینک ہوتا ہے جسے والیومیٹرک ٹینک کا نام دیا جاتا ہے. یہ بھی آپ کو کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اس کا والیومیٹرک ٹینک بنایا گیا ہے. اب سب ٹینک سے پانی کو ایک پمپ کے ذریعے ایک سبمرسیبل پمپ ہوتا ہے, یہ آپ کو کیمرے میں نظر آ رہا ہے. اس پمپ کے ذریعے پانی کو اٹھایا جاتا ہے. اس سب ٹینک سے پانی کو اٹھا کر والیومیٹرک ٹینک میں ڈالا جاتا ہے اور اگر ضرورت پڑے تو آپ اسی سم ٹینک سے پانی کو ڈائریکٹ اٹھا کر ایک کنیکشن کے ذریعے کسی بھی اپریٹس کو جس سے آپ نے پانی کے بہاؤ کی ویلاسٹی یا آپ نے اس کا پریشر یا مختلف کنٹریکشن اور ایکسپینشن اگر فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو آپ اس پائپ کے ذریعے اس کے کسی بھی اپریٹس کے ان پر دے سکتے ہیں. تو ہم نے آج اپنے اس پریکٹیکل میں ہائیڈرالک بینچ کو استعمال کرنا ہے. ہمارے سامنے سی ڈی تھرڈ ایئر اور ایم ڈی تھرڈ ایئر کی کلاس کھڑی ہے. ان بچوں نے اس سے پہلے ہائیڈرالکس کے مختلف پریکٹیکلز پرفارم کیے ہیں. آج یہ ہائیڈرالک بینچ کو استعمال کر کے اس فلوئڈ فریکشن اپریٹس کے ذریعے مختلف مٹیریل جو ہیں مختلف چیزیں جو اس میں لگی ہوئی ہیں اس کی ویلاسٹی, اس کی کنٹریکشن یا اس کی ایکسپینشن فائنڈ آؤٹ کریں گے. تو جب یہ پانی اس فلوئڈ فریکشن اپریٹس کے ان پٹ پر آتا ہے, یہ اس کا ایک ان پٹ وال ہوتا ہے, اس ان پٹ وال پر آتا ہے. اس کنٹرول وال کو ہم نے آن کیا ہوا ہے اس پائپ کے ذریعے. یہ اس کنٹرول وال کے ذریعے اس اپریٹس میں یہ پانی سارا چلا جاتا ہے. اس کے بعد اس کے 4 حصے کیے گئے ہیں, 1 2 3 4 4 حصے یہ اور 5واں الگ پائپ کے ساتھ, یعنی 5 حصے آپ کہہ سکتے ہیں 5 حصے اس کے کیے گئے ہیں اسی ان پٹ کے ذریعے. اب اس میں کیا کیا گیا ہے کہ یہ 17 mm کا پائپ آ رہا ہے, 1 2 3 4 5, یہ 17 mm کا پائپ ہے. ہم اگر انچوں میں بات کریں تو یہ آدھی انچ کا پائپ لگا ہوا ہے. اس آدھی انچ کے پائپ کو یہاں پر پہلے مرحلے میں کنٹریکٹ کیا گیا. کنٹریکٹ کا مطلب کیا ہے کہ اس کو سکڑایا گیا ہے, یعنی پیچھے جو پائپ لگا ہوا ہے وہ 17 mm کا لگا ہوا ہے, آگے جو پائپ لگا ہوا ہے وہ 7.5 mm کا لگا ہوا ہے. تو ہم نے یہ بات پڑھی ہوئی ہے ہائیڈرالکس کے اندر کہ جب کسی پائپ کا ڈایا کم کیا جاتا ہے اس کا پریشر انکریز ہو جاتا ہے. ہم نے یہاں پر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں پر اس جگہ پر پریشر کتنا ہے اور جب سڈن کنٹریکشن ہوئی ہے یہ پائپ سکڑا ہے تو اس جگہ پر پریشر کتنا ہے یہ ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. اور اس کے لیے یہ ایک مانومیٹر لگا ہوا ہے جو آپ اس وقت کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں. اس مانومیٹر کے اوپر اس کی ریڈنگ آئے گی
کہ جب آپ 17 mm سے 9 mm میں لے کر آئیں گے تو اس کی جو کنٹریکشن ہوگی وہ کس طرح کی ہوگی. یعنی پہلے ایک پائپ لگا کر ادھر سے اس جگہ پر کنیکٹ کیا جائے گا, اس وقت جو ریڈنگ ہوگی وہ نوٹ کی جائے گی, اور پھر دوبارہ ایک پائپ کا ٹکڑا لگا کر یہاں پر پریشر جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا جائے گا کہ وہ کتنا ہوگا. اب یہ جو پائپ ہے, اس پائپ کی خاصیت ہے یہ 7.5 mm سموتھ بور پائپ ہے. یہاں پر آپ لوگ ایک بات سمجھتے جائیں کہ سموتھ بور پائپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے جو سوراخ کیا گیا ہے, جو بور کیا گیا ہے وہ سموتھ ہے, یعنی اس میں رفنس نہیں ہے. اب اس میں جو پریشر ہوگا وہ اور ہوگا. اس کے مقابلے میں اگر کوئی ایسا پائپ ہو جو کہ بور اس کا رف کیا گیا ہو, اس میں جو پریشر ہوگا وہ اور ہوگا. تو اس 7.5 mm کا یہاں پر ہم پریشر فائنڈ آؤٹ کریں گے. اس کے بعد اگین دوسرے مرحلے میں آپ کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ سے ایکسپینشن کی گئی ہے. ایکسپینشن کا مطلب کیا ہے, اگین اس پانی کو جو وہاں سے 17 mm سے آ رہا تھا, اگین اس کو کنورٹ کر دیا جائے گا 17 mm میں. اگین اس جگہ پر وہی ریڈنگ آنی چاہیے جو ریڈنگ اس جگہ کے اوپر آئی ہوئی تھی. تو یہ ریڈنگ کیسے ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, اس کے لیے یہ اپریٹس ہے جسے فلوئڈ فریکشن اپریٹس کا نام دیا جاتا ہے. اس کے بعد جو اس کا دوسرا حصہ ہے, اس میں اگین سڈن کنٹریکشن ہے 17 mm سے لے کر 9 mm کی طرف. یعنی اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو دوسرا پائپ لگا ہوا ہے وہ 9 mm ڈائے کا ہے. ادھر کیا ریڈنگ ہوگی, اس جگہ پر وہی ریڈنگ ہوگی جو یہاں پر تھی, لیکن ادھر کیا ریڈنگ ہوگی یہ ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے مانومیٹر کے ذریعے. اور پھر اس کے بعد اس 9 mm سموتھ بور پائپ کو اگین ایکسپینڈ کر دیا جائے گا 17 mm کے ساتھ. عام طور پر آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہائیڈرالک کے اندر یہی مین کام کیا جاتا ہے کہ پانی کا بہاؤ, کسی لیکوڈ کوئی اور کیمیکل, اس کا بہاؤ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس جگہ سے کتنے پریشر کے ساتھ, کتنی ویلوسٹی کے ساتھ وہ موو ہو سکتا ہے اور کتنے ٹائم میں وہ اپنی ٹارگٹ یا مقررہ جگہ پر پہنچ سکتا ہے. اس کے بعد اس کا جو تیسرا حصہ ہوگا اس میں اگین 17 mm کا پائپ ہے اور اس کا سموتھ بور یہاں پر شو کیا گیا ہے. اس کا مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ریڈنگ اس سموتھ بور پائپ کی آئے گی وہی آگے چلتی رہے گی اس تیسرے حصے میں ایسا. اب یہ چوتھا حصہ سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس پائپ میں اور اس پائپ میں فرق کیا ہوگا. بظاہر یہ دونوں کے دونوں پائپ ڈائی میں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں, یعنی دونوں آدھی انچ یا 17 mm کے ہیں, لیکن یہ والا جو پائپ ہے اسے سموتھ بور پائپ کا نام دیا گیا ہے, اور یہ والا جو پائپ ہے یہ 17 mm کا آرٹیفیشلی رفڈ پائپ ہے, یعنی کہ اس پائپ میں رگڑ زیادہ ہوگی. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ پائپ پریشر کے اوپر افیکٹ کرے گا اس پائپ کی نسبت. تو یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا ہم نے کہ جب اس پائپ پر ریڈنگ لگائی گئی ہے اور اس پائپ کی جو ریڈنگ ہے اس میں کتنا فرق آتا ہے. پھر اس کے بعد اس کا جو پانچواں حصہ ہے اس میں والو لگائے گئے ہیں. یہ گلوب والو ہے, یہ آپ کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں. مختلف لیکوڈز کو آن کرنے کے لیے یعنی راستہ کھولنے کے لیے اور راستہ بند کرنے کے لیے یہ گلوب والو یوز کیا جاتا ہے. اسی طرح سے یہ گیٹ والو لگا ہوا ہے جو کہ اس میں سائز سے تھوڑا سا بڑا ہے. پھر یہ ایک سٹینر, اگر ہوا پکڑ جاتا ہے پائپ تو اس کو کھول کر اس سے ہوا کو ریلیز کیا جاتا ہے, پانی کو الگ راستہ پرووائڈ کیا جاتا ہے. یونین لگائی گئی ہے. اسی طرح سے ایلبوز اور ٹیز, یہ آپ کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں 45 ڈگری پر ایک ایلبو لگائی گئی ہے. عام طور پر جو ایلبو ہے وہ 90 ڈگری کی یوز کی جاتی ہے. 45 ڈگری پر پریشر پر کیا فرق پڑے گا وہ ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اور لاسٹ میں تین بڑے اہم اپریٹس, پیٹوٹ ٹیوب اپریٹس, وینچری ٹیوب اپریٹس اور آرفس ٹیوب اپریٹس, یہ تین اپریٹس اسی فلوئڈ فریکشن اپریٹس کے ساتھ کنیکٹ کیے گئے ہیں. ان اپریٹس کا مقصد یہ ہے کہ جب پانی پیٹوٹ ٹیوب اپریٹس میں سے گزرے گا تو اس کا پریشر فائنڈ آؤٹ کریں گے. وینچری ٹیوب جو کہ دو طرح سے, دو اس کی جو پوزیشن ہے وہ ایکسپینڈ والی ہوتی ہیں اور درمیان میں سے اس کو کنٹریکٹ کیا جاتا ہے. اور آرفس ٹیوب اپریٹس جو ہے اس پر پریشر کس طرح کا ہوتا ہے, اس کی ویلاسٹی
کس طرح کی ہوتی ہے یہ ہم اس کے ذریعے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور آخر میں یہ اس کا ڈرین والو ہے, اس کو اوپن رکھا جائے گا تاکہ یہی پانی ایک طرف سے ہم آن کریں گے, ان تمام حصوں میں سے گزر کر یہی پانی اس کے سم ٹینک میں اکٹھا ہو جائے گا. وہ پانی ضائع نہیں ہوگا اور اس کا سرکل چلتا رہے گا اور ہم اس کے ذریعے اپنی جو کیلکولیشنز ہیں وہ کرتے رہیں گے. تو یہ ایک بڑا ہمارا انتہائی اہم آج کا پریکٹیکل ہے جس میں ہم نے فلوئڈ فریکشن اپریٹس کا پہلے تو انٹروڈکشن کیا, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہائیڈرالک بینچ کو سمجھا کہ یہ ہائیڈرالک بینچ مختلف فلوئڈز کو سم ٹینک سے اٹھا کر والیومیٹرک ٹینک اور کسی بھی اپریٹس تک پہنچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب ہم نے اپنے اس اپریٹس کو آن کرنا ہے. اب آپ کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپریٹس آن ہو گئے ہیں, پانی کا بہاؤ یہاں سے شروع ہو گیا ہے. اب تمام کے تمام بچے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح کے اندر کہ یہ سبمرسیبل پمپ آن ہوا ہے. اس سبمرسیبل پمپ نے سم ٹینک سے پانی کو اٹھایا ہے اور اگر میں اس وال کو کھول دوں تو یہ پانی والیومیٹرک ٹینک میں اکٹھا ہوگا. لیکن کیا کیا ہوا ہے ہم نے, یہ میں نے ایک ڈم والو ہوتا ہے اس کو اٹھا دیا, پانی جو یہاں سے ہے وہ اس طرف نہیں آئے گا. ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ اس پائپ کے ذریعے یہ پانی اس جگہ پر پہنچایا ہے, یہ وال لگا ہوا ہے, یہ وال آن ہونا چاہیے. اب یہ لیکوڈ سارا اس میں سے گزر رہا ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں واضح نظر آ رہا ہے کہ ان تمام جگہوں میں سے پانی گزر رہا ہے. اب ہم اپنے جو دوسرا مرحلہ ہوگا اس دوسرے مرحلے میں اس کو مانومیٹر کے ساتھ لگا کر مختلف پوائنٹ پر اس کا پریشر کیلکولیٹ کریں گے اور نوٹ کریں گے کہ ہمارے آرٹیفیشلی رف اینڈ پائپ پر, ثبوت بورڈ پائپ پر 7 mm پر, 7.5 mm پر اور 9 mm پر پریشر کس طرح کا تھا. تو یہ تو ہمارا آج کا لیکچر ہے.